على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله العظيم۔ میرے بزرگوں، تجارت کا موضوع، اسلامی تجارت کے اصول، بزنس میں ہماری کوتاہیاں، پارٹنرشپ کے ضابطے، خرچ کرنے کے میدان، شیئرز اور کیپٹلزم، یہ سارے وہ موضوعات ہیں جس پر ہمارا باشعور ہونا، اویئر ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ہم نے تجارت سے متعلق دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ عقیدے بھی درست کرنا ہے، عبادتیں بھی جاننا ہے، معاملات کو حرام سے بچانا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، دل کی بیماریاں دھونا ہے، ملک اور ملت کے مسائل میں حصہ لینا ہے۔ معاملات اور معاشرت پہ ہم بہت کم سنتے ہیں۔ معاملات بگڑ جاتے ہیں، لقمہ ناپاک ہوتا ہے۔ معاشرت جب بگڑ جاتی ہے تو دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ لقمے کا ناپاک ہو جانا یہ بھی مصیبت ہے، دلوں کا ٹوٹ جانا یہ بھی اللہ کی نگاہوں میں گرا دیتا ہے۔ اتنی بات تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد دہانی کی جاتی رہنی چاہیے کہ تجارت ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کی، اپنی ضرورت کو نہ چھوڑا لیکن آخرت کو مقصد بنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، آخرت کو بھلا کر کوئی تجارت نہیں، دینی تقاضوں کو چھوڑ کر کوئی تجارت نہیں۔ رزق میں ایسا غافل نہ ہو جا کہ رزاق تجھے یاد نہ رہے۔ جتنا رزق کو یاد کرتا ہے اتنا رزاق کو یاد کر لے تو ولی بن جائے۔ تجارت غفلت کے ساتھ نہیں، تجارت ملک اور ملت کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے نہیں۔ مولانا روم نے بہت پیاری مثال دی، پانی کا جہاز پانی میں ہی چل سکتا ہے، پانی جہاز میں نہ آ جائے۔ آدمی دنیا میں ہی جیے گا، دنیا کی محبت دل میں نہ آ جائے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے، پیر پڑی دنیا چاہیے، سر پڑی دنیا نہیں چاہیے، جیب والی دنیا چاہیے، دل والی دنیا نہیں چاہیے۔ پالنے والے تو اللہ ہیں۔ میں تجارت بھی کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اسباب اختیار کر رہا ہوں۔ دوسری بات میرے عزیزوں، تجارت دعوت رہی ہے۔ اس ملک میں اسلام آیا کیرلا کے علاقے میں، بھروچ گجرات کے علاقے میں تاجروں کے ذریعے سے۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ افریقہ کے کئی ملکوں میں اسلام آیا تجارت کے ذریعے سے۔ کاش ہماری تجارت دعوت بن جاتی لوگوں کے اسلام میں داخلے کے لیے۔ ہماری تجارت میں وعدہ پورا کرنا، ہماری تجارت میں لالچ کا نہ ہونا۔ دلچسپی کے لیے سناتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا،
بہت لالچی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک درہم دیا اور یہ کہا کہ کھانا خرید کر لاؤ، روٹی خرید کر لاؤ۔ اس کے پاس 2 درہم تھے، حضرت عیسیٰ کا 1 درہم، 3 روٹیاں لے کر آنے لگا۔ راستے میں سوچا کہ تینوں لے جاؤں گا تو 1.5 کھائیں گے، ایسا کرتے ہیں میں 1 پہلے کھا لیتا ہوں، 2 ہی لے جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کتنی روٹیاں لائے؟ حضرت 2 ہی لائے۔ کھا لیا انہوں نے۔ سفر شروع ہوا، تالاب آیا، کہا کہ میرے پیچھے آؤ، یہ سمندر، یہ تالاب زمین بن جائیں گے، پیر نہیں ڈوبیں گے تمہارے۔ اب مانتے ہو میں اللہ کا نبی، حضرت آپ کا معجزہ، واقعتاً بڑا کمال۔ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہ روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ آگے بڑھے، جنگل میں ہرن کو اشارہ کیا، تل بھن کر آ گیا، کھا لیا، اشارہ کیا، وہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ حضرت واقعی کمال ہے، معجزہ ہے۔ روٹیاں کتنی تھیں؟ حضرت 2 ہی تھیں۔ آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے، 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی روٹیاں کتنی تھیں؟ جس کی جتنی روٹیاں اس کے اتنے سونے کے اینٹ۔ کہا کہ حضرت میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میرے پیسوں سے 2 روٹیاں، آپ کے پیسے سے 1 روٹی، میرے 2 سونے کے اینٹ ہونے چاہیے۔ یہاں اگل پایا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ رکھ، میں چلا یہاں سے۔ وہ 3 سونے کی اینٹ لے کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ 3 ڈاکو آئے، انہوں نے اس کا قتل کر دیا اور یہ کہا کہ بڑی کمائی ہو گئی ہے آج، ہم 3 ڈاکوؤں کے لیے 3 سونے کے اینٹ۔ بھوک لگی ہے، ایک آدمی جاؤ کھانا لے آؤ۔ 2 مشورہ کرنے لگے کہ ہم اگر اس کھانا لانے والے کا قتل کر دیں تو بجائے 1 اینٹ کے 1.5 اینٹ مل جائے گی ہمیں۔ کھانا لانے والا سوچنے لگا کہ کھانے میں زہر ملا دوں تو باقی 2 اینٹیں بھی میری ہو جائے گی۔ زہر ملا کر لایا، لوگوں نے قتل کر دیا، وہ زہر والا کھانا کھا کر مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ 4 جنازے پڑے ہیں اور 3 سونے کی اینٹیں ایسی دری ہے۔ 4 جنازے ہیں، ایک ان کا شاگرد اور یہ 3 ڈاکو، 3 سونے کی اینٹیں ویسی ہی پڑی ہے۔ عام انسانوں کا حال یہی بن چکا ہے۔ ایمان والا طمع کے ساتھ تجارت نہیں کرتا ہے، ایمان والا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له۔ آپ ایک عمل پر آ جائیے، وعدہ خلافی سے بچنے پر آ جائیے۔ زبان، لوگ تھیلے بھر کر لائیں گے آپ کے پاس پیسہ، اگر آپ کے پاس زبان کی پابندی آ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک اسود راعی چرواہا آیا، یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کر لی۔ یا رسول اللہ، جس قوم پر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ اسی قوم کی بکریاں ہیں، اس کو استعمال کر لیجیے، آپ کے دشمن کی بکریاں ہیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسود، تم نے ان یہودیوں سے بکریاں چرانے کا وعدہ کیا ہے، چرانے کی اجازت نہیں دی جائے۔ زبان، پتہ نہیں کوئی ایک ہوگا ایسا کارپینٹر، کوئی ایک ہوگا ایسا میکینک، کوئی ایک ہوگا ایسا ٹھیکیدار
جو اپنی زبان کا پابند۔ ہرمزان گرفتار ہو کر آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کو سزا دی جانی تھی، حضرت پانی تو پلا دیجیے، پھر جو چاہے سزا دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پانی دیا۔ یہ پینے تک نہیں مارو گے نا، یہ پینے تک نہیں مارو گے نا؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں پی لیجیے۔ اس نے پانی زمین پر ڈال دیا۔ عمر اب تم مجھے نہیں مار سکتے ہو۔ سامان لوگ کم بیچتے ہیں، ضمیر زیادہ بیچتے ہیں۔ سامان کم بیچتے ہیں، اپنا ایمان زیادہ بیچتے ہیں۔ وہ لوگ سامان کم بیچتے تھے، دل زیادہ جیتتے تھے۔ وہ لوگ سامان کم بیچتے تھے، اسلام کی چھاپ آنے والے کے دل پر چھوڑا کرتے تھے۔ وعدے کا پورا ہونا۔ ریئل اسٹیٹ کا ایک بازار ہے، خاص مجلس ہونی چاہیے ریئل اسٹیٹ کے مسائل، بلڈنگ ڈیولپ کرنے کے مسائل۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ فلانا جو کام کرے گا اس کو میں انعام دوں گا۔ ایک آدمی نے وہ حیرت انگیز کام کر دیا۔ بادشاہ سلامت میرا انعام، کہا کل سویرے آ جائے۔ وہ سویرے پہنچا، ناشتہ کرے بغیر آنا، ناشتہ کرے بغیر پہنچ گئے۔ جتنا دوڑو گے اتنی زمین تمہاری، جتنا دوڑو گے اتنی زمین تمہاری۔ یہ انعام صبح سے لے کر ظہر تک دوڑتا، ظہر سے لے کے عصر تک چلتا، عصر سے لے کے مغرب تک لوٹتا زمین پر۔ جب سورج ڈوب گیا، بھوکا آدمی، اس کی زندگی کا بھی سورج ڈوب گیا۔ وزیر اس کو دفن کر کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے آنے لگا۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کتنی زمین لکھنا ہے فلانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ حضرت پتہ نہیں وہ اتنا کیوں دوڑ رہا تھا، اسے تو صرف 4 گز قبر کے چاہیے تھے۔ وہ اتنا کیوں دوڑ رہا تھا، اسے تو صرف 4 گز قبر کے چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ کے مسائل، اسلامی تجارت کی خاصیت ہے اس میں بیاج کا تصور نہیں۔ کیپٹلزم کو سمجھو، سرمایہ دارانہ نظام انسانیت کے نفع کے لیے نہیں بنایا گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلزم نے، انٹرسٹ بینکنگ نے پوری دنیا سے کہیں سے بھی فقیری کا خاتمہ نہیں کیا، کہیں سے قرض کا خاتمہ نہیں کیا۔ جو امبانی ہے وہ امبانی بنے رہتے ہیں، جو غریب ہے وہ غریب بنے رہتے ہیں۔ امریکہ قرضوں میں ڈوبا ہوا۔ کیپٹلزم، انٹرسٹ سسٹم، سودی نظام، سود کا کانٹا 24 گھنٹے چلتا ہے، محنت کا کانٹا 8 گھنٹے چلتا ہے۔ محنت کبھی بیاج کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، محنت بیاج کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اعلان جنگ کر کے راحت سے سو جائیں گے، لون لے کر آپ راحت سے رہیں گے، انسٹالمنٹ پر چیزیں لے کر آپ راحت سے رہیں گے۔ جائز قرض پسند نہیں کیا گیا، ناجائز قرض میں آپ پڑ گئے۔ انسٹالمنٹ پر فلائٹ لے لی، فائنانس پر بائک لے لی، اور نہ جانے کون کون سی شکلیں ہیں جو نام بدل کر بازار میں آتی رہتی ہے۔ خواہشات بڑھاؤ، قرض میں ڈباؤ، خواہشات بڑھاؤ، قرض میں ڈباؤ۔ امام احمد بن حنبل مسجد میں نظر نہیں آئے، لوگ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت خیریت، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ پہن کر مسجد آ پاتا، مسجد آنے کے لیے جتنا کپڑا چاہیے اتنا نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لے لیجیے۔
کہا سوال کے بعد نہیں لیا جاتا، بطور قرض کے لے لیجیے، مجھے قرض نہیں چاہیے، مجھے قرض نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ فلانی کتاب لکھ کر دے دیجئے، ہم آپ کو ایڈوانس اور پیشگی اجرت دے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ چاہیے، ایڈوانس مزدوری تو لے سکتا ہوں، قرض نہیں لے سکتا ہوں۔ جائز قرض، اتنی سخت مجبوری کا قرض امام احمد بن حنبل نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ کفر سے آپ کی پناہ، قرض سے آپ کی پناہ۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی بڑی عجیب توجیہ لکھی، راز لکھا۔ یہودی کے پاس لوہے کی زیرہ آپ نے رکھی انتقال پردہ فرمانے سے پہلے، اور قرض لیا یہودی سے لیا، رہن رکھ کر لیا، یہودی سے لیا، رہن رکھ کر لیا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، آپ نے ایمان والے سے قرض اس لیے نہیں لیا کہ اس تک دین کی دعوت پہنچانے کا بدلہ نہ ہو جائے، اور آپ نے رہن رکھ دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اگر آپ بیاج میں ہیں، اگر آپ لون میں ہیں، آپ نے اپنے ڈول کو سوراخ لگا دیا، آپ نے اپنے برتن کو چھید کر دیا، سیز ہو جائیں گے آپ کے گھر، قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ کے جسم کے کپڑے بھی بینک اتار لے گا، قرض ادا نہیں ہوگا۔ حلال دروازہ اس لیے کھلنے میں دیری ہو رہی ہے کہ ہماری نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ حرام سے نگاہ ہٹ جائے، حلال دروازہ کھل جائے، حرام سے نگاہ ہٹ جائے، حلال دروازہ کھل جائے۔ کیا اللہ نے میرے آپ کے مقدر میں حلال نہیں رکھا ہے؟ کیا اللہ نے حلال نہیں رکھا ہے؟ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے، حرام راستہ نہ اپنانا۔ روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے، حرام راستہ نہ اپنانا۔ اللہ کے یہاں جو روزی ہے وہ اللہ کے ناراضگی والے کاموں سے نہیں ملے گی، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے ہی ملے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پلنے کو تو کتے بھی پلتے ہیں، بلیاں بھی پلتی ہیں، بندہ بن کے پلنا اصل ہے، بندہ بن کے پلنا اصل ہے۔ ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو گڑ گڑا کر دعا کرتا مجھے روزی مت دے، مجھے روزی مت دے، تب بھی میں تجھے روزی دیتا، اب تو گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کیا میں تجھے مانگنے پر روزی نہیں دوں گا؟ شیطان تو فقیری سے ڈراتے رہتا ہے۔ 40 سال سعودیہ میں رہیں گے، 3 نسلیں امریکہ میں گزر گئی، ڈر ہے کل کی روزی ملے گی یا نہیں ملے گی، کل کی روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ، مقدر تمہیں مل کر رہے گا، مقدر تمہیں مل کر رہے گا، برکت کے ساتھ مل جائے، مقدر تمہیں مل کر رہے گا، آخرت کے ساتھ مل جائے، اولاد کی تربیت کے ساتھ مل جائے، ایمان والی موت کے ساتھ مل جائے، قوم اور ملک کی خدمت کے ساتھ مل جائے، وہ مقدر، وہ مقدر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز کے لیے آئے، اپنا گھوڑا ایک آدمی کو دیا، بھائی اسے پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے،
تو وہ ان کا گھوڑا چھوڑ کر گھوڑے کی لگام نکال کر بازار میں بیچ رہا تھا. انہی کی لگام ان کے دیے ہوئے گھوڑے سے چوری کر کے بیچ رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر پوچھا بھائی یہ کتنے کا ہے؟ کہا 2 درہم کا ہے. حضرت علی نے 2 درہم دے دیے. اپنی لگام اپنے جانور سے چوری کی ہوئی اس سے خرید لیا اور آ کر اپنے ساتھیوں سے جو یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے ان سے فرمایا بھائی اس نے میرے جانور کی حفاظت کی. میں نے 2 درہم ہدیہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا. میں نے 2 درہم ہدیہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن میں کیا کروں؟ اس نے لیے 2 درہم ہی مقدر کے حرام طریقے سے لیے، حلال طریقے سے نہیں لیے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. مفسرین نے عجیب بات لکھی، وما من دابہ، 4 پیر کے کسی جانور کو روزی کا غم نہیں ہے. چونٹی کو روزی کا غم نہیں ہے. چونٹی، شہد کی مکھی جو کچھ کرتی ہے وہ اس کی فطرت کی وجہ سے کرتی ہے، سمجھ یا عقل کی وجہ سے نہیں کرتی ہے. تنہا یہ انسان ہے جس کو اپنی روزی کا ڈر ہے، پتہ نہیں میرا اللہ مجھے روزی دے گا بھی کہ نہیں دے گا. تو میرے عزیزوں بیاج سے بچاؤ، بینکنگ سسٹم کے دلدل میں جانے سے بچاؤ. ضرورت تو اصل یہ تھی کہ ہم انسانیت کے سامنے غیر سودی بینک اور غیر انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم پیش کرتے. ہم دنیا کو بتاتے کہ مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے، غربت کا خاتمہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم بہنے لگ گئے. تجارت کا اہم اصول ہے برکت کے اعمال کرو. ہر آدمی کہتا ہے مولانا برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. آسان تعریف مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے برکت کفایت کا نام ہے. اللہ کافی کر دے، ایک کو 10,000 کافی ہو گئے، ایک کو 10 لاکھ بھی کافی نہیں ہوئے. کفایت کا نام برکت ہے. کبھی اللہ غذا کی عمر بڑھا دیتے ہیں، کبھی اللہ چیز کی عمر بڑھا دیتے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ میرا پلنگ ہے نا، یہ برکت ہے. 3 نسلوں سے ہمارے خاندان میں استعمال ہو رہا ہے. چیز کی عمر کا بڑھ جانا برکت کی ایک قسم ہے. چیز کی مقدار کا بڑھ جانا برکت کی ایک قسم ہے. برکت والے اعمال قرآن نے 10 جگہوں پر ذکر کیا. برکت زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، ما منع قوم زکاتہ الا ابتلاهم اللہ بالسنین. برکت صلہ رحمی سے، رشتے توڑ کر کوئی برکت نہیں. برکت ماں باپ کی خدمت سے، برکت اللہ کو پارٹنر بنا لینے سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی تجارت کا راز بتلایا، میں نے ادھار نہیں دیا، میں نے زیادہ نفع کا انتظار نہیں کیا. ادھار نہیں دیا، زیادہ نفع کا انتظار نہیں کیا، اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا کہ میں جو کماؤں گا اس کا اتنا فیصد اللہ کے راستے میں، اس کا اتنا فیصد اللہ کے راستے میں. میرے عزیزوں لکھت پڑھت کی عادت ڈالو. قرآن کی سب سے بڑی سورت بقرہ ہے. سب سے بڑی آیت مداینہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. لکھنے کی عادت. کتنے تاجر ہیں جن کا جنازہ آج اڑ جائے تو ان کے لین دین کے معاملات میں کوئی پیچیدگی نہ ہو. 1000 بقا ایک لکھا، 1000 بقا ایک لکھا.
اس بڑی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا بتلایا ہے، لکھنے کے اہتمام کے اصول، ڈاکومنٹیشن کے ضابطے اللہ نے اس ایک آیت میں بتلائے ہیں۔ اس مکہ مکرمہ میں جہاں پر لکھنے والے صرف 11 آدمی تھے، لکھنا جاننے والے صرف 11 آدمی تھے، قرآن اس زمانے میں کہتا ہے اپنے معاملات کو لکھو۔ وصیت کا نظام، بڑے بڑے تاجر ہیں، معاملات کی صفائی نہیں ہے، یہ اہم باب ہے معاملات کی صفائی کا۔ جوائنٹ فیملی میں کیسے رہنا چاہیے، مشترکہ خاندان میں کیسے رہنا چاہیے۔ والد کا انتقال ہو گیا، میں بڑا بھائی ہوں، بڑا بیٹا ہوں، میں نے 0 لیول سے کاروبار کو اٹھایا، اپنی عمر کھپا دی، میں سمجھتا ہوں میں کاروبار کا مالک ہوں، میرے بھائی سمجھتے ہیں ہم سب پارٹنر ہیں کیونکہ یہ تو ابا کا کاروبار تھا۔ معاملے کی صفائی نہیں ہے، میں پارٹنر ہوں یا اونر ہوں، میں امپلائی ہوں یا امپلائر ہوں، ملکیتوں کا امتیاز نہیں ہے، عدالتیں بھری پڑی ہیں، تقسیم جائیداد کے معاملے میں ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی وجہ سے، شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے، اگر ہمارا بس چلتا ہم آپ کو ابھی کاغذ دے دیتے، یہاں اٹھنے سے پہلے اپنی وصیت لکھو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنی وصیت لکھو۔ ایسے ورکشاپ رکھے جاتے کہ بوڑھیوں اور بوڑھوں کو جمع کر کے ان سے کہا جاتا کہ تقسیم جائیداد کے 4 مسئلوں کو سیکھ جاؤ۔ خون کے رشتے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں جب معاملات کو صاف نہیں رکھا جاتا ہے۔ حج کیوں نہیں ادا ہو رہا ہے جبکہ ہر بیٹے پر حج فرض ہے؟ بہو کی قربانی نہیں دی جا رہی ہے، زیور کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ ساری کمائی والد صاحب کے پاس جمع ہوتی ہے، بہوؤں کے دل پھٹے ہوئے ہیں ساس کی موت کے انتظار میں، ساس کی موت کے انتظار میں، کیونکہ میری ماں کو سلیقہ نہیں آتا اپنی بہوؤں کو لے کر چلنے کا، میری ماں کو سلیقہ نہیں آتا مشورہ کرنے کا، سلیقہ نہیں آتا اپنی بہوؤں کے درمیان انصاف کرنے کا۔ چولہا ایک رکھنے کا غم ہے، دل ایک رکھنے کا غم نہیں ہے، غلہ ایک رکھنے کا غم ہے، دل ایک رکھنے کا غم نہیں ہے۔ دل ایک رکھنے کا غم لو، غلہ اور چولہا ایک رکھنے کا غم اصل نہیں ہے۔ برکتیں اجڑ گئی دلوں کے پھٹن کی وجہ سے، شب قدر کی تعیین اڑ گئی دلوں کے پھٹن کی وجہ سے، اعمال اللہ کے یہاں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے سینوں میں کینے کی وجہ سے۔ پیسہ پھر آ جائے گا، رشتے پھر نہیں آئیں گے، پیسہ پھر آ جائے گا، رشتے پھر نہیں آئیں گے، رشتہ آ گیا پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن پیسہ آ گیا پیسوں سے رشتے نہیں خریدے جا سکتے، روپیے سے محبتیں نہیں خریدی جا سکتی، روپیے سے ماں باپ کی شفقت نہیں خریدی جا سکتی۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، اس کے سامنے اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، 3 لوگ تھے۔ حجاج نے کہا یہ 3 میں سے میں صرف ایک کو چھوڑ سکتا ہوں، کسی ایک کو چھڑا لے، باقی 2 کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑو۔ حجاج بن یوسف نے کہا بیٹا اور شوہر کیوں نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا بیٹے اور بھی ہو جائیں گے، شوہر اور بھی مل جائیں گے، بھائی کا رشتہ بے بدل ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا جا، میں نے 3 رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تیری فہم کی وجہ سے، تیری سمجھ کی وجہ سے۔ رشتہ تو ہر ایک قابل احترام ہے،
لیکن میں اس خاتون کی فہم کا ایک رخ بتلانا چاہتا ہوں۔ معاملات کی صفائی، والد کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، نواسوں کا انتقال ہو گیا، 3 نسلیں گزر گئیں، جائیداد کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ جائیداد کا تقسیم نہ کرنا عجیب بات ہے۔ قرآن طلاق سے متعلق پوری ایک سورت، قرآن میراث سے متعلق کئی ایک رکوع، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیے نماز کے مسائل میں اختلاف ہے، میراث کے مسائل میں 1-2 کے سوا کوئی اختلاف نہیں۔ دیوبندی بریلوی کا اختلاف ہے، لیکن میراث کی تقسیم میں مسلکوں کا اختلاف نہیں ہے، لیکن کس مسلک والے اپنے وارثوں کو ان کی میراث پہنچاتے ہیں۔ یوں ہی فرعون مسلط نہیں ہو گیا، قانون یوں ہی نہیں بن رہے ہیں، ہم نے زیادتی کی ہے۔ یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے، اپنی بیٹیوں کو حصے میراث کیوں نہیں دیتی ہے؟ یہی بہو جب ماں بن جاتی ہے، اپنی بیٹیوں کا حصے میراث کیوں نہیں دیتی ہے؟ یہ شوہر جو اپنی بیوی کا حصے میراث پوچھتا ہے، وہ اپنی بہن کا حصہ میراث کیوں نہیں دیتا ہے؟ ہم نے اسلام کو بدنام کیا۔ ہم لینے کا اسلام چاہتے ہیں، دینے کا اسلام نہیں چاہتے ہیں۔ ہم حق دینے کا اسلام نہیں چاہتے ہیں، حق لینے کا اسلام چاہتے ہیں۔ ایک باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے بیٹیاں بہت رو رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھائی اس مرنے والے نے میرے سے 1 لاکھ روپے لیے تھے، آپ لوگ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں۔ بچوں نے کہا جاؤ جاؤ، جو لینا تھا زندگی میں لینا تھا، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ ایک بیٹی آئی، وہ کہنے والے نے کہا دیکھو قرض کا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، 2 درہم کا قرض چھوڑنے پر قرض کا گناہ، شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں اپنی اولاد ہونے کے ناطے باپ سے محبت ہے، قرض ادا کر دو۔ تو ایک بیٹی نے اپنے زیور نکالے اور قرض مانگنے والے سے کہا کہ حضرت میرے پاس یہی پونجی ہے اور کچھ نہیں ہے، میرے والد کو آپ معاف کر دیجیے، میرے والد کو آپ معاف کر دیجیے۔ تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر کہا یہ مرحوم مجھے پیسے دینا نہیں ہے 1 لاکھ، میں مرحوم کو دینا ہوں، بتاؤ ان کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں؟ سب اٹھ کر آ گئے، ہم بھی ان کے بیٹے، ہم بھی ان کی بیٹی ہیں۔ جب میں نے کہا تھا کہ آپ کے والد مجھے قرض دینا ہے، جب تو کوئی بیٹا نہیں تھا، جب تو کوئی بیٹی نہیں تھی، اب لینے کی جگہ پر سب بیٹے بن جاتے ہیں، لینے کی جگہ پر سب بیٹیاں بن جاتی ہیں۔ ہم نے 18 سال کی زندگی میں ایک شخص کو دیکھا، عجیب جھگڑا لے کر آیا، مولانا ہمارے والد ICU میں ہیں، روزانہ 50-60 ہزار کا بل بن جاتا ہے، میرے بڑے بھائی سارا خرچ کر رہے ہیں، آپ ہمیں بٹھائیے اور ہم کو بتلائیے کہ ہمارے اس خرچے میں حصہ لینے کا حق ہمارا کیا ہے، ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، ابا جی کے علاج میں ہم حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ سعادت صرف بڑے بھائی کیوں، ہمیں بھی ملے یہ سعادت، آپ ہمارے بڑے بھائی کو سمجھائیے۔ دینے کے لیے آنے والے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، حضرت عمر فرماتے ہیں فی کل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، ہر چیز میں جیسا لینے کا ترازو ہے دینے کا ترازو بھی ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لینے کا ترازو تو پورا ہو، دینے کا ترازو کم ہو۔ انصاف کرو اپنی اولاد میں،
مسئلہ معلوم کرو، زندگی میں تقسیم کرنا ہے، کاروبار، کمپنیاں، علماء سے پوچھو، جھگڑے چھوڑ کے نہ مرو، شرم نہ کرو۔ بی پی شوگر نارمل ہو، سرجری کرنا آسان ہوتا ہے، جب محبت کا ماحول ہو سرجری کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان ابن بشیر کے والد آئے، یا رسول اللہ میں نے یہ زمین نعمان کو دے دیا، آپ گواہ ہو جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور بیٹیاں بھی ہیں تمہاری اور اس کے بھائی بھی ہیں؟ ہاں اور بھائی بھی ہیں۔ سب بیٹوں کو تم نے دیا؟ نہیں دیا، صرف نعمان کو دیا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جاؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ ایک بیٹے کو دیا، باقی بیٹوں کو نہیں دیا، ایک بیوی کی اولاد کو دیا، دوسری بیوی کی اولاد کو نہیں دیا، تم نے ظلم کیا ہے۔ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ میں تاریخ کا عجیب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص نے گاؤں کے باہر ایک جگہ پر نکاح کر لیا اور کسی کو پتہ نہیں، نوکرانی نے بھانپ لیا، یہ کسی اور جگہ بھی جاتے ہیں۔ مالکن سے کہنے لگی مالکن آپ کے میاں نے کسی اور جگہ بھی نکاح کیا ہے، وہاں پر وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے حقوق میں کوئی کمی نہیں ہے، میں ان سے جھگڑے کا ماحول نہیں بناؤں گی۔ یہاں تک کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا، میراث تقسیم ہوئی، اس بہن کو اس کا حصہ لا کر دیا گیا۔ اس بہن نے نوکرانی کو بلایا اور یہ کہا کہ اس میراث کے حصے میں سے آدھا حصہ لے جاؤ، جس سوکن کے بارے میں، میرے شوہر کی بیوی کے بارے میں تم نے ذکر کیا تھا، گاؤں کے باہر رہتی ہے، میرے حصے میں سے آدھا حصہ اسے دے آؤ، آدھا حصہ اسے دے آؤ۔ وہ اللہ کی بندی کے پاس اس کے اس شوہر کا میراث کا حصہ پہنچا۔ اس بندی کا خط کتابوں میں آج بھی موجود ہے، مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہ نے بھی نقل کیا۔ اس بندی نے کہا میری بہن اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا خیال رکھا، آپ تو مجھے جانتی بھی نہیں تھی، آپ حقیقت حال سے واقف بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے میرا حصہ مجھے بھیجا۔ لیکن میں آپ سے کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے میرا ان سے نکاح کا تعلق باقی نہیں رہا، یہ آدھا حصہ بھی آپ ہی کو مبارک ہو، اس آدھے حصے کی بھی آپ ہی مستحق ہو، کیونکہ میں انتقال کے وقت ان کی بیوی باقی نہیں رہی تھی۔ بہت کم باتوفیق بندے ہیں جو انتقال کے بعد پورے خاندان کو جمع کریں اور اس کے بعد بتلائیں کہ تقسیم میراث کا دین کیا ہے۔ بہت کم باتوفیق بندے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں کمرے کے باہر سے کوئی برتن آ جاتا، باہر فوراً رکھوا دیتے، پانی پی لیا، بھائی اسے باہر رکھ دو، یہ چیز باہر رکھ دو۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پوچھا ابا جی کیا بات ہے، آپ کمرے کے باہر کی کوئی چیز کمرے میں آنے نہیں دیتے، سب تو آپ ہی کا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے وصیت لکھ دی ہے کہ میرے کمرے میں جو سامان ہے وہ میرا ہے، میرے کمرے کے باہر جو ہے وہ آپ کی والدہ کا ہے، میں آپ کی والدہ کا مال اپنی میراث میں تقسیم کروانا نہیں چاہتا، میں اپنی والدہ آپ کی والدہ کا مال اپنی میراث میں تقسیم کروانا نہیں چاہتا۔ بیوی شوہر اپنی جگہ پر، محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن ملکیت کا امتیاز، ملکیت کا امتیاز، اس کی کلیئرٹی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا ان کے دادا نے دادی کا مہر ادا نہیں کیا۔ عام ہے ہمارے پاس، یہ بے شرمی عام ہے، پوری زندگیاں دے دیتی ہیں بیویاں، مہر ادا نہیں کیا جاتا۔
مہر کے علاوہ دوسرے نام پر بہت کچھ دیتا ہے، مہر کے نام پر نہیں دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا کے بیٹوں اور بیٹیوں، چچا تایا پھوپھیاں اور ان کے بیٹے پوتے سب کو معلوم کیا، دنیا بھر میں کسی کا 1 روپیہ، کسی کے 8 آنے میراث میں تقسیم کروائے، 2 سال لگ گئے، 2 سال لگ گئے۔ اس کے بعد حضرت تھانوی نے ایک دن فرمایا، مجھے اطمینان ہے اللہ میرے دادا کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے ان کی طرف سے ان کا مہر ادا کر دیا، کیونکہ میں نے ان کی طرف سے ان کا مہر ان کے وارثوں کو ادا کر دیا۔ اولاد میں دین ہوتا ہے، سالہ سال زمین کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اولاد میں جب دین ہوتا ہے، اپنے والد کا فرض حج ادا کر دیا، سالہ سال کے سونے کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ جب اولاد میں دین ہوتا ہے، خرچ کرنے کی جگہ میرے بھائی فنکشن ہال نہیں ہے، فارم ہاؤس نہیں ہے، خرچ کرنے کی جگہ مہنگے فون نہیں ہے، مہنگی گاڑیاں نہیں ہیں، ٹوائلٹ کے ٹائلز نہیں ہیں، 1 لاکھ کے واش بیسن نہیں ہیں۔ خرچ کرنے کی جگہ دم توڑتے ہوئے مکاتب ہیں، خرچ کرنے کی جگہ دارالقضاء ہے، خرچ کرنے کی جگہ یہ مرتد ہونے والی بیٹیاں ان کو سنبھالنا ہے، خرچ کرنے کی جگہ کو ایجوکیشن فری اسکول کھولیے نا، خرچ کرنے کی جگہ کو ایجوکیشن فری کالج کھولیے آپ، خرچ کرنے کی جگہ انٹرسٹ فری بینک چلانا ہے، خرچ کرنے کی جگہ ڈاکومنٹس کے درست کرنے، اپنے اوقاف کی حفاظت کرنے، اپنے قبرستانوں کی باؤنڈری وال کھڑی کرنے، اپنی عیدگاہوں کی حفاظت کرنے، اپنے مسجد اور مدرسے کے کاغذات کے درست کرنے پر پیسہ لگائیے۔ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے، شراب نشہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، ایسے مدرسے کھولے جائیں، ایسے ریہیبلیشن سینٹرز کھولے جائیں کہ جہاں پر ان بری لت والے مریضوں کو رکھ کر ان کی دینی، ایمانی، طبی، سائیکولوجیکل لیول پر ٹریٹ کیا جاتا ہو، تربیت دی جاتی ہو۔ خرچ کرنے کی جگہ، خرچ کرنے کی جگہ بدکاری کا کاروبار، جسم فروشی کا کاروبار جو میری اور آپ کی بیٹیاں کر رہی ہیں، ان کے باعزت گھر آباد کرنا ہے۔ خرچ کرنے کی جگہ میرے معاشرے میں کورونا کی بیوائیں سڑ رہی ہیں۔ میں 3 سال سے پوچھتا ہوں ہر مجمع میں، کس نے کورونا کی بیوہ کا نکاح کر دیا؟ مولانا میری بھابھی بیوہ ہو گئی تھی، میں نے نکاح کر دیا۔ 3 سال کی بیوی، 30 سال کی بیوہ، 45 سال، 35 سال، 40 سال، جس کو نکاح کا تقاضا بھی رہتا ہے، ضرورت بھی رہتی ہے، زمانے کا فتنہ بھی ہے، لیکن یہ ظالم بھائی، یہ ظالم باپ کہتا ہے ایک بار نکاح کرا دیا، اب نہیں کرائیں گے تیرا۔ کورونا کی بیواؤں کا نکاح، کورونا کے معلقاؤں کا نکاح، کتنی بیٹیاں ہیں سڑ رہی ہیں۔ خرچ کرنے کی جگہ چٹورے اور چٹخارے نہیں ہیں میرے بھائی، جیلوں میں سڑ رہے لوگ۔ 1500 روپے مل جائے ضمانت مل جائے، 2000 مل جائے ضمانت مل جائے، لیکن ان بیچاروں کے پاس، ان مستحقوں کے پاس 2000 نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ان کی ضمانت کی کارروائی کرے، ان کی رہائی کی کارروائی کرے۔ یہ ہمارا نوجوان کب تک اپنا روپیہ برباد کرے گا؟ مہنگی داڑھیوں کے موننے پر خرچ کیا، زبان اپنے بالوں کے ہیئر اسٹائل پر خرچ کیا، یہ کب خرچ کرے گا؟ ان علاقوں پر جہاں پر سیلاب آ گیا، وہ لوگ، ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں
جہاں سیلاب آ گیا، ہم ان لوگوں سے اچھے نہیں ہیں جہاں پر زلزلے آ گئے۔ ان جگہوں کے خبروں کو دیکھ کر میرے دل میں کیا کسک پیدا ہوئی۔ میرے عزیزوں، دلوں کی نرمی اللہ سے مانگو۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ ہمیں تو اپنے خاندان کے یتیموں کا خیال نہیں، ہمیں اپنے مکتب کی فیس دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ کو اس ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی اپلائی ہو گئی، گیتا پڑھایا جا رہا ہے اور مورتی پوجا کروائی جا رہی ہے، وندے ماترم کہلوایا جا رہا ہے۔ کتنوں کے دل میں درد پیدا ہوا۔ میں نے 4 مکان بنائے، ایک مکان اسکول کے لیے روپیہ پڑا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ میں بہت لگایا۔ اب میں ٹیوشن سینٹر، میں ٹیوشن اکیڈمی، میں سنڈے کلاسز، ایوننگ کلاسز، اسپوکن انگلش، ووکیشنل کورسز کا میں ایسا ادارہ علماء کی نگرانی میں قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بچیاں ڈسٹرکٹ سے آتی ہیں شہر میں پڑھنے کے لیے، ہاسٹلس میں رہتی ہیں۔ ہاسٹلس میں جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، ہم مسلم گرلز ہاسٹلس با پردہ اقامت گاہیں قائم کریں گے، دینی تربیت کریں گے۔ کیا ان بیٹیوں کی حیا نہیں بچ سکتی ہے؟ کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ صرف تبصرہ کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ صرف تھوڑی سی آگ کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ ترکی کے زلزلے کو دیکھا، غزہ والوں کی حمیت کے جذبے کو دیکھا، وہاں کے ملبے میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں عورتیں قرآن، وہاں کے خیموں میں بیٹھ کر عورتیں اپنی حیات کی حفاظت کرتی ہیں، اور میری بیٹی کو اے سی میں رہ کر حیا کی حفاظت پتہ نہیں ہے۔ وہاں کے بچے 4 سال کی عمر والا پتے کھاتے ہوئے اپنی ضرورت اللہ کے غیر کے سامنے نہیں رکھتا ہے، اور میرے معاشرے کا جوان جہیز کی بھیک لڑکی والوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ کوئی اور ہے۔ ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اذانیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے مدرسوں کو چھوڑ دیا، ہم نے بیت المال کو چھوڑ دیا، اور وہ ایک قوم ہے جو آخری خون کے قطرے تک اور آخری فرد تک ان کی 13 سال کی بیٹی کہتی ہے ہم بیت المقدس چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا چھوڑ دیا ہے اپنے ملک میں، ان راحتوں کے ساتھ، ان موافق حالات کے ساتھ۔ ہمیں بڑا غم ہے، لیڈرشپ صحیح نہیں ہے، ہمارے فلانے صحیح نہیں ہیں۔ قائد کو بدلنے سے زیادہ وفادار متبع بننے کی فکر کرو۔ قائد کو بدلنے کے غم سے زیادہ وفادار متبع بننے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تجارتوں کو دعوت بنا دے، ہم سب کی تجارتوں میں برکت والے اعمال کو زندہ فرما دے، ہماری نسلوں کی پرورش فرما دے ان مبارک تجارتوں کے ذریعے سے، جیسے حضرت عثمان کے باغ سے، سلمان فارسی کے باغ سے، اللہ کے نیک بندوں کے اوقاف سے، بڑے بڑے جامع ازہر، جامع زیتونیہ، دارالعلوم دیوبند جن کے اوقاف کے ذریعے سے اللہ نے چلایا، اللہ ایسے خرچ کرنے کے حوصلے ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔